ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آتی ہے اور اس سے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، کسی کو ابن عباس نے بیان کیا، کسی کو ابن مسعود نے بیان کیا، کسی کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا۔ چند ہستیاں ایسی ہیں کہ ان لوگوں نے بہت کم روایت کی ہے، بہت کم، اور میں ان ہستی کی طرف سے یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ بہت کم بیان کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کون ہستی ہے؟ روایت جو ہستی کر رہی ہے ذرا غور سے سنے وہ کون ہے۔ وہ ذات ہے مخدومہ کائنات کی ذات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے میں نے اپنے سرتاج مولا علی سے کہا کہ علی چلو چلتے ہیں اور حضور سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ میں اور مولائے کائنات دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے جیسے حضور کے کاشان اقدس پر پہنچے تو سیدہ فرماتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے اس روایت کو سیدہ نے بھی بیان فرمایا اور مولائے کائنات نے بھی بیان فرمایا، اس لیے کہ دونوں وہاں پر موجود تھے۔ سیدہ فرماتی ہیں جیسے رسول اللہ کے کاشان اقدس میں ہم پہنچے تو ہم نے رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں، اور کس طرح بیٹھے ہیں؟ فرماتی ہے دونوں گھٹنوں کو کھڑے کیا ہے اور دونوں گھٹنوں کو کھڑے کر کے اس طریقے سے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلکا کیا ہے، اور ہلکا بنا کر کے حضور اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر کے رو رہے ہیں، اور حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، موٹے موٹے آنسوؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، اللہ کے رسول گھر میں تنہا ہیں۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جیسے اطلاع ہوئی کہ ہم آئے ہیں، حضور ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، مگر حضور کے چہرے پر آنسو تھے۔ اللہ اکبر! تھوڑا محسوس کرنے والے محسوس کر سکتے ہیں، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، جاننے بوجھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ اکبر! اس طرح جو بیٹھنے کی کیفیت سیدہ فاطمہ الزہرا بیان کر رہی ہے یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے۔ انسان اس کیفیت میں کب بیٹھتا ہے؟ جب انتہائی غمگین ہوتا ہے۔ وہ رسول جو ہر غمگین کے دلوں کا چین ہے، جو ہر بے قرار دل کا چین ہے، جو ہر بے سکون دل کا سکون ہے، جس کے صدقے میں خوشیاں پیدا کی گئی ہے، جن کے صدقے میں سب کو خوشیاں میسر آئی ہے، جس کو جو بھی خوشی ملی ہے وہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر! آخر ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، مصطفیٰ جان رحمت بے چین کیوں ہے؟ حضور بے قرار کیوں ہے؟ حضور غمگین کیوں ہے؟ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ موٹے موٹے آنسو مزگاہ پر سجے ہیں، داڑھی شریف کو تر کر رہے ہیں، داڑھی کے بالوں کو تر کر رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا بابا جان رونے کی وجہ کیوں ہے؟ بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اب ذرا توجہ سے سننا، میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اے سیدہ، اللہ اکبر، میں اس لیے رو رہا ہوں، رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں معراج پر گیا تھا اور معراج پر جانے کے بعد میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے جو مناظر دیکھے تھے وہ مناظر مجھے یاد آ رہے ہیں، ان منظر کو میں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ہائے میری امت کی تکلیف، ہائے میری امت پر عذاب۔ اللہ اکبر! ذرا غور تو کریں، جہنم کے مناظر کو یاد کر کے مصطفیٰ جان رحمت تنہائی میں رو رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جن کے جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو جہنم کے راستے کو چوز کر چکے ہیں، جو جہنم کے راستے کو اختیار کر چکے ہیں، ان کو کبھی رونا نہیں آتا، ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے۔ اللہ کے بندو اب
ذرا دھیان سے سنو، میں 2-3 حدیث کو مکس کر کے اس کے مفہوم کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کا جب میں نے مشاہدہ کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں نے جن کو دیکھا، اللہ اکبر، وہ عورتیں تھی۔ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، نمبر 1 سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر جہنم میں دوسرے نمبر پر جو زیادہ لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے، مفلس لوگ تھے۔ غریب اور مفلس جہنم میں سب سے زیادہ تھے، اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا مقرر لوگ جہنم میں سب سے زیادہ تھے، تقریر کرنے والے لوگ جہنم میں سب سے زیادہ تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے غریبوں کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ اللہ اکبر، تو بات یاد رکھیں، کبھی کبھی غربت، مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا۔ اس لیے غربت کی چکی سے نکلنے کی کوشش کرو، مفلسی کے چکر سے نکلنے کی کوشش کرو۔ جتنا وقت ہم گیمز میں صرف کرتے ہیں، جتنا وقت ہم موبائل میں لگاتے ہیں، جتنا وقت ہم فضول کاموں میں لگاتے ہیں، اتنا کام ہم تجارت میں لگائیں، مال کمانے میں لگائیں تاکہ ہم مالدار بنیں۔ یاد رکھنا یہ جو تمہیں سبق پڑھایا گیا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ غریب تھے، صحابہ غریب تھے، یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے۔ حضور کبھی غریب نہیں رہے ہیں، حضور کا خاندان کبھی غریب نہیں رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی رسول اللہ کے والد اور والدہ کا جب نکاح ہوا تھا تو اللہ کے رسول کے دادا نے پورے مکے والوں کو ولیمے کی دعوت دی تھی، اور مینا کے میدان کے اندر وہ ولیمہ کیا گیا تھا، اور اس موقع پر 100 بکریاں اور 100 اونٹوں کو ذبح کر کے 3 دن تک مکے والوں کو کھلایا گیا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا غریب لوگ اس طریقے کی دعوت کر سکتے ہیں؟ کیا غریب لوگ اس طریقے کا کھانا کر سکتے ہیں؟ ہاں، حالات کبھی آتے جاتے رہے ہیں، حالات بدلتے رہے ہیں۔ اور ایک بات مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، پیٹ میں پتھر باندھا ہے امت کی تعلیم کے لیے، 3 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلا ہے امت کی تعلیم کے لیے، لیکن یہ خاندان بڑا مالدار خاندان تھا۔ حالات آتے جاتے رہتے، مجھے اس کا انکار نہیں، حضور غوث پاک مالدار تھے۔ اسی طریقے سے حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر تو بڑے بڑے بادشاہ سوالی بن کر کے آئے، ان کے ظاہری حیات میں بھی اور آج بھی دنیا ان کے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر کے کھڑی ہے، اور جن کو ملتا ہے وہ بلا مبال کا پکار پکار کر کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ہمارے مخدوم، ہمارے مرشد حضور مخدوم اشرف سمنانی تو خاندانی بادشاہ تھے، اللہ اکبر، پورا خاندان بادشاہ ہے۔ بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے محمود غزنوی کا خاندان ہمارے خاندان کا غلام ہے۔ اس طریقے سے مخدوم صاحب فرمایا کرتے تھے لوگ دین ٹھکرا دیتے ہیں تخت و تاج کے لیے، ہمارا مخدوم وہ ہے، اور جس کا عرس ہے اس کے دادا وہ ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے اللہ 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 کی محبت میں تخت و تاج کو ٹھکرا کر کے اللہ کے راستے کو اختیار فرمایا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے غریبوں کو، مفلسوں کو جہنم کے اندر زیادہ دیکھا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، مقرر لوگ کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میرے ذہن میں کوئی ہے بھی نہیں، اور ٹارگٹ کر کے تقریر کرنا یہ غیبت ہے۔ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ میرے ذہن میں کوئی نہیں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اکثر مقرر لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ راتوں کو تقریر نمازوں پر ہوگی، فجر میں خود غائب ہوں گے، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مقرر جو فتنہ پرور ہوتے ہیں ان کے ہونٹوں کو جہنم میں آگ کی کینچی سے میں نے کٹتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے فتنے کی بات نہ کرو اور فتنہ ہونے مت دو۔ پوری امت اس بات پر متفق تھی کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، مگر فتنہ پرور مقرر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ شک ڈالتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ
مر کر مٹی میں مل گئے، ایسے فتنہ پرور مقرروں کی ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ پوری امت کا اتفاق تھا رسول زندہ ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں پوری امت لگاتی تھی۔ بعض مقرروں نے بستیوں میں آ کر کہنا شروع کیا کہ معاذ اللہ وہ حاضر و ناظر کیسے ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے فتنہ ڈالتے رہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو فتنہ پرور لوگوں سے ہوشیار رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے بالوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ آئیے آج کی گفتگو کا عنوان ہے جہنم کا مشاہدہ۔ تھوڑی دیر ہم جہنم کا مشاہدہ حضور کے الفاظ کی روشنی میں کرتے ہیں۔ کاش دل کے کانوں سے کوئی سن لے، کاش کسی کے دل میں بات اتر جائے، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے او انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آئیے آقا فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، مائیں اور بہنیں اگر یہاں موجود ہیں ان کی خصوصی توجہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو جہنم کا مشاہدہ پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے بطور مفہوم رکھا جا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے کیا دیکھا، کچھ عورتیں ہیں جو ننگی ہے اور جہنم میں اوندھی لٹکائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کریں اگر کمرے میں کسی کو یوں ہی اوندھا لٹکا دیا جائے، نیچے سر ہو اوپر پیر ہو اور کھوٹی سے کسی کو لٹکا دیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ اے سی کا کمرہ نہیں ہے، دنیا کا کمرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں عورتوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا ہے۔ کیا عورتیں سوچتی نہیں ہیں لوگ اپنے آپ پر رحم کیوں نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھنا یہ کسی مولوی صاحب کی گفتگو نہیں ہے کہ اس میں آپ دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، یہ کسی مفتی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ اس میں تعبیر کر سکیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں ہے اس میں شک کر سکے، یہ کسی جلسے کے نقیب کی گفتگو نہیں ہے اس کو مبالغہ آرائی پہ محمول کر سکے، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہ رسول ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے۔ ذرا بہنوں کی توجہ، لرز جاؤ، تمہارے اور میرے سچے رسول فرما رہے ہیں عورتوں کو جہنم میں اوندھے منہ لٹکایا گیا ہے، ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا ہے۔ میں نے جب ان کی چیخ اور چلانے کی آواز سنی، آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں، اس عذاب میں کیوں گرفتار ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی، اجنبی مردوں سے اپنے تعلقات بناتی تھی۔ اللہ اکبر، تین باتیں کہیں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، نمبر ایک بے پردہ رہتی تھی۔ آج دیکھ لیجئے عورتوں کو پردے کی بات کرو تو عورتیں کہتی ہیں مولوی لوگ جب دیکھو جب پردے کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اور انٹرنیٹ کا دور ہے، نیوز چینلوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نیوز چینلوں پہ بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو پردے میں رکھنا ظلم ہے، یہ ہے زیادتی ہے۔ ہم ان کو کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور ہمیں ان کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کس مذہب میں عورت کی کیا حیثیت ہے یہ مذہب کے لوگ جانیں۔ ہمارے مذہب میں عورت کی حیثیت جنت کی ہے، ہم عورت کو جنت مانتے ہیں۔ اگر بیٹی کی شکل میں پیدا ہو ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہو کر کے شوہر کے نکاح میں چلی جائے نیک عورت شوہر کے لیے جنت ہے، اور جب وہ ماں بن جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہاتکم کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت، بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت، ماں ہے تو اولاد کے لیے
जन्नत, बताओ इससे बड़ा तसव्वुर कोई हो सकता है? और जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं कि जन्नत छुपा के रखी गई है। अल्लाह की आसमानों की जन्नत भी छुपी हुई है और हमारी जमीन की जन्नत औरत है, हम उसको भी छुपा करके रखते हैं। अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ औरत जन्नत है, जन्नत। किसके यहाँ क्या है? जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ, जो बेटी की पैदाइश पे खुशी करे, अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे खानदान में उसका निकाह करे। बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। किसी मजहब ने औरत को ये मकाम दिया हो तो बताओ, किसी मजहब ने औरत को ये मकाम दिया हो तो बताओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब सफर से आया करो कोई ना कोई तोहफा लाया करो, जब सफर से आया करो कोई ना कोई तोहफा लाया करो, और जब तोहफा लाया करो तो पहले बेटों को मत दिया करो, पहले बेटियों को दिया करो। हुजूर तोहफे के लिए फरमा रहे बेटियों को दिया करो, इसलिए कि अगर 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, बेटे की अहमियत ज्यादा होगी। आका फरमाते हैं तोहफा लाना तो पहले इकलौते बेटे को मत देना, बल्कि जो 3 बेटियां खड़ी है ना ममता की मूरत बनकर उनको देना। इसलिए कि आका फरमाते, क्या फरमाते, तवज्जो फरमाए, फरमाते बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। पहले बेटे को देंगे और बेटी को बाद में देंगे तो बेटी का दिल टूट जाएगा। जिसने बेटी का दिल तोड़ दिया उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए, जब लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त मेरे नबी अपनी बेटी सैयदा फातिमा की आमद पर उठ उठ करके खड़े हो रहे थे और फरमाते थे, फिदा के उम्मी बाबी या फातिमा, फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। अंदाजा तो फरमाए, हुजूर ने ये बेटी की अहमियत बताई है, लेकिन अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए आज कौम की बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, बेपर्दा हैं। याद रखना, पर्दा किससे किया जाए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरतें अपने नबी से भी पर्दा। बस ये एंड, इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। पर्दा किससे किया? तवज्जो फरमाए, पर्दा किससे? औरतें अपने नबी से भी पर्दा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने सामने औरतों को बेपर्दा आने नहीं दिया, पर्दे के हुक्म के बाद आने नहीं दिया। अब आपसे पूछता हूँ, औरतें बाज मकाम पर कहती है बड़ी होशियारी से, मौलाना पर्दा तो आंख में होना चाहिए, मुंह पे पर्दा डालना कोई जरूरी नहीं। तो मैंने कहा क्या सहाबिया की आंखों में पर्दा न था? तुम्हारा ये जुमला कितना गंदा है, कहां कहां ज़र्ब लगाता है। और मर्दों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शबे मेराज मैंने जन्नत के दरवाजे पे बहुत सी तहरीर पढ़ी। एक तहरीर ये भी थी कि अल्लाह ने जन्नत दय्यूस पर हराम कर दी, दय्यूसों पर जन्नत हराम है। सहाबा ने पूछा हुजूर ये दय्यूस कौन है? फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है और वो मर्द मना नहीं करता, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करता है, ना उसकी दुआएं कबूल करता है, ना उसका नफल कबूल करता है, ना उसका फर्ज कबूल करता है। दय्यूस जहन्नम में जाएंगे। एक भाई अगर अपनी बहन को पर्दे में नहीं रखता तो भाई दय्यूस है, दय्यूस। मैं नहीं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। शौहर अगर बीवी को पर्दे में नहीं रखता वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उस पे जन्नत हराम है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को पर्दे में नहीं रखता वो दय्यूस है, दय्यूस। उस पर जन्नत हराम कर दी गई है। अल्लाह अकबर। और बहनों का क्या हाल है? बेपर्दा घूम रही है। अल्लाह अकबर। बल्कि अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ की बच्चियाँ ऐसी नहीं होगी लेकिन पूरे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के तनाजुर में बात की जा रही है। अब तो हालात ये हो गए लड़कियां लड़कों से ताल्लुक कायम करें, यहां तक हालात पहुंच गए। नाजायज ताल्लुकात कायम करें, लड़के भी लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से। फिल्मों का दौर है, सीरियलों का दौर है, हंसने की बात नहीं है। बहुत बुरा वक्त आया, हम बहुत नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। और अब हालात और ताल्लुकात ऐसा फैशन बन गए कि लड़के और लड़कियां अब मुसलमान से तो ताल्लुक अपनी जगह है, मुसलमान मुनकिरीन इस्लाम से भी ताल्लुक कायम कर, काफिरों से भी रिश्ते कायम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अफेयर हो रहे हैं, नाजायज ताल्लुकात हो रहे हैं, बॉयफ्रेंड बनाए जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बनाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये हालात हैं, याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई औरत, कोई लड़की किसी लड़के के साथ या कोई औरत किसी मर्द के साथ अकेले बैठ सकती?
اکیلے بیٹھ سکتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. دھیان سے سنا, نہیں. صحابہ نے پوچھا اگر حضور عورت بھی نیک ہو اور مرد بھی نیک ہو, اس لیے کہ گنہگار کے ساتھ نہ بیٹھے کیونکہ خطرہ ہے گناہ کا, لیکن عورت بھی نیک ہو اور مرد بھی نیک ہو, دونوں نیک کیا اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ اب حضور علیہ السلام کا جواب سنو. جلسہ روز سن رہے ہو تم لوگ, بدلتے نہیں, دین پر عمل نہیں کرتے, کیونکہ جلسوں کو فیشن بنا دیا. دل بہلانے کے لیے جلسے سن رہے ہو, اللہ کو جواب کیا دو گے؟ 200 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہو جلسہ سننے کے, چلو فلاں کو سنیں گے, فلاں ناطقہ کو سنیں گے, فلاں مقرر کو سنیں گے, بدلتے کب ہو؟ اور نہیں بدلو گے تو سن لو, اللہ کا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور یہ مت سمجھنا کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر نہیں سدھرو گے تو مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا وہ ہوگا, لیکن اللہ کا عذاب دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہو. یہ جو راتوں کو سکون کی نیند نہیں آتی, یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے. 80% مسلمانوں کا مسئلہ ہے, سکون کی نیند نہیں آ رہی ہے, نیند کی گولیاں کھا کے بھی سکون کی نیند نہیں آ رہی, بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں. یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے. بیٹی 30-35 سال کی ہو گئی, اچھا رشتہ نہیں آتا, یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے. اولاد جوان ہو کر کے غداری کر رہی ہے, نافرمانی کر رہی ہے, اللہ کے عذابوں میں سے عذاب. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مومن کو, مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے, مسلمان کا چراغ بھی بند ہوتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے, حتیٰ کہ تمہارے بدن پہ جو کھجلی بھی آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے, تمہاری آنکھ جو پھڑکتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے, حتیٰ کہ تمہارے کپڑوں پہ جو داغ اور دھبے لگتے ہیں وہ بھی گناہ کی وجہ سے. یعنی اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے کبھی اس کو کانٹا بھی نہیں چبھے گا. مسلمان اگر گناہ کرنا چھوڑ دے کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہیں لگی, ٹھوکر بھی لگتی ہے, کانٹا بھی چبھتا ہے گناہ کی وجہ سے. حتیٰ کہ کتے بھی اگر ہم پر بھونکتے ہیں تو گناہ. آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اس سے یہ ہو گیا, بدن پہ کھجلی بھی آ رہی ہے تو گناہ کی وجہ سے. اسی لیے بزرگوں کا طریقہ تھا, ٹھوکر لگتی تھی تو پیر بعد میں دیکھتے تھے, پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے کہ میں نے گناہ کیا ہے اسی لیے مجھے ٹھوکر لگی. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بارش ہو رہی تھی, ہم اور ہمارے پیر و مرشد جا رہے تھے, سارے پیر بھائی ساتھ میں تھے, مرشد آگے تھے, سب پیچھے تھے. ہمارے جوتے کیچڑ میں بھر گئے, ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے. ہمارے مرشد کے کپڑے اور جوتے کیچڑ میں نہیں بھرے, جبکہ راستہ ایک ہی تھا. ہم نے مرشد سے پوچھا مرشد اسی راستے سے ہم بھی آئے, اسی راستے سے آپ بھی آئے, ہمارے کپڑے گندے ہو گئے آپ کے نہیں ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو, نہ تمہارے کبھی جوتے میلے ہوں گے نہ تمہارے کپڑے میلے ہوں گے. اور سمجھیں گناہ کو کیا سمجھ رہے, گناہ کو کیا سمجھ لو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے.